اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، صاحب پسینہ خوشبودار، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، سیاح لامکاں، مونس انسجاں، حضور رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، صادق و امین، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے متعلق ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ مقام حلب یعنی ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ مال ہوتا اسے خرچ کرنے کی ذمہ داری میری ہوتی تھی۔ بعثت سے وفات شریف تک یہ کام میرے حوالے رہا۔ جب کوئی بے لباس مسلمان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ مجھے حکم فرماتے اور میں کسی سے قرض لیتا اور چادر خرید کر اس بے لباس مسلمان کو اڑاتا اور کھانا بھی کھلاتا۔ ایک دن ایک مشرک میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بلال، تم میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو، میرے پاس کثیر مال ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مشرک کئی تاجروں کے ہمراہ میرے پاس آیا اور مجھے بہت برا بھلا کہا اور کہنے لگا، تمہیں کچھ معلوم ہے وعدے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا، وقت وعدہ قریب آ گیا ہے۔ اس مشرک نے کہا، صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر اس مدت میں تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا جیسے کہ تم پہلے چرایا کرتے تھے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے فکر دامن گیر ہوئی، یہاں تک کہ میں عشاء کی نماز پڑھ چکا تو رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے۔ میں اجازت لے کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ وہ مشرک جس سے میں قرضہ لیتا ہوں اس نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، آپ کے پاس بھی ادائے قرض کے لیے کچھ نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں، وہ مجھے پھر رسوا کرے گا۔ آقا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں جو مسلمان ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مال عطا فرمائے کہ جس سے میرا قرض ادا ہو جائے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آیا۔ صبح کے وقت جانے کے ارادے سے جب میں باہر نکلا تو ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بلال، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامان سے لدے ہوئے 4 اونٹ موجود ہیں۔ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دیا۔ پھر فرمایا، تم نے 4 اونٹ دیکھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ حاکم فدق نے بھیجے ہیں، یہ ان پر لدا ہوا غلہ اور کپڑے سب تم رکھ لو اور ان کے ذریعے اپنا قرض ادا کر دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور ایسا ہی کیا۔ پھر میں مسجد آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ سرکار نے پوچھا، اس مال سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ عز و جل نے وہ تمام قرض ادا فرما دیا جو اس کے رسول پر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال، مجھے اس سے بھی سبکدوش یعنی بے تعلق کرو، جب تک یہ کسی ٹھکانے نہ لگے گا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو مجھے بلا کر اس بقیہ مال کا حال دریافت کیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ میرے پاس ہے، مجھے کوئی سائل نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو مسجد ہی میں رہے۔ دوسرے روز نماز عشاء کے بعد پھر مجھے بلایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے آپ کو سبکدوش کر دیا، یعنی وہ مال میں نے خیرات کر دیا۔ یہ سن کر
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور وہ مال میرے پاس ہو۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کاشان اقدس میں تشریف لے گئے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بے نیازی تھی کہ در اقدس میں مال رکھنا بھی گوارا نہ فرماتے، بلکہ فوراً اسے صدقہ فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز نماز عصر کا سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دولت خانے میں تشریف لے گئے، پھر جلدی سے باہر آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آ گیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میں ساتھ تھا۔ جب آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جس سے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ شہنشاہ نبوت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخاوت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین ملاقات کے لیے حاضر ہوتے۔ جبریل امین علیہ السلام رمضان مبارک کی ہر رات میں حاضر ہوتے، اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ امام اہل سنت عرض کرتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔